أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنگ احد کی گھٹناؤں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں اور ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھارنیں میں نے دی تھیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے واقعات کا بھی ورنن ملتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے افسر پر جب ابن قیمہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو اس نے یہ گمان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اس لیے وہ قریش کی اور لوٹا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعد کر دیا ہے۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور انیہ مسلمانوں نے لڑائی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کے بعد ایک کفار کے جھنڈا اٹھانے والوں کو تلوار کے نیچے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جماعت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پر حملہ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبداللہ حزمی کو قتل کر دیا اور انہیں منتشر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے دوسرے دستے پر آکرمن کرنے کا آدیش دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی شیبہ بن مالک کو ہلاک کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسندے یہ ہمدردی کے لائق ہے، ارتھات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو جبرائیل نے کہا میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ اس بات میں شیعہ حضرات بڑھوتری کرتے ہوئے زیادہ بڑھا چڑھا بھی لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہٹ گئے تو میں نے شہداء کی لاشوں میں دیکھنا شروع کیا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تب میں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھاگنے والے تھے اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہداء میں پایا، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہوا اور اس نے اپنے نبی کو اٹھا لیا تھا۔ میرے لیے بھلائی یہی ہے کہ میں لڑوں یہاں تک کہ قتل کر دیا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کفار پر حملہ کیا، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مدھے ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 16 گھاؤ لگے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو ورنن فرماتے ہوئے کہ کٹھنائیوں کے نیچے برکتوں کے خزانے گپت ہوتے ہیں، یہ ورنن فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احد سے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار دی اور کہا اس کو دھو دو، آج اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ تمہاری ہی تلوار نے کام نہیں کیا، اور بھی بہت سے تمہارے بھائی ہیں جن کی تلواروں نے جوہر دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6-7 صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام لیتے ہوئے فرمایا ان کی تلواریں تمہاری تلوار سے کم تو نہیں تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس حوالے سے ورنن ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ جب احد کی جنگ ہوئی تو لوگ شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ڈھال سے آڑ میں کھڑے رہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایسے تیر انداز تھے کہ جتنی زور سے کمان کھینچا کرتے تھے انہیں اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑی، ارتھات اتنی زور سے کھینچیں کہ کمان ٹوٹ گئی۔ اور اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جو کوئی آدمی تیروں کا ترکش اپنے ساتھ لیے گزرتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے تھے کہ ابو طلحہ کے لیے تیر پھینک دو، ارتھات یہ اچھے تیر انداز ہیں،
اپنے تیر بھی انہیں دے دو۔ یہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، سر اٹھا کر نہ دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے۔ میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے ہے۔ بخاری میں سے یہ حوالہ اخذ کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک ہی ڈھال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھانکتے اور ان کے تیر پڑنے کی جگہ کو دیکھتے۔ غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس شعر کے پڑھنے کا بھی ورنن ہے کہ وجہی لوجہک الوقاء ونفسی لنفسک الفداء، میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بچانے کے لیے ہے اور میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے تیر چلاتے چلاتے 3 کمانیں توڑی اور دشمن کے تیروں کے مقابلے پر سینہ سامنے رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو اپنی ڈھال سے چھپایا۔ پھر حضرت طلحہ بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ورنن ملتا ہے، وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری تھے، یہ قریش میں سے تھے۔ جنگ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے تیر اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی۔ مالک بن جوہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بچایا۔ تیر ان کی چھوٹی انگلی پر لگا جس سے وہ بیکار ہو گئی۔ جس وقت انہیں پہلا تیر لگا تو تکلیف سے سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی واقعہ کی تفصیل سیرت البیہ میں ایک روایت میں اس طرح بھی ہے۔ قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن حضرت طلحہ بن ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا حال دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیریں بچاتے ہوئے چھلی ہو گیا تھا۔ ایک کتھن ہے کہ اس میں نیزہ لگا اور اس سے اتنا خون بہا کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان پر پانی کے چھینٹے ڈالے یہاں تک کہ ان کو ہوش آیا۔ ہوش آنے پر انہوں نے فوراً پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلال، کی سمجھ پرشنسا اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہر مصیبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھوٹی ہے۔ عائشہ اور ام اسحاق جو حضرت طلحہ کی بیٹیاں تھیں، ان دونوں نے ورنن کیا کہ احد کے دن ہمارے والد کو 24 گھاؤ لگے، جن میں سے ایک چکور گھاؤ سر میں تھا اور پاؤں کی رگ کٹ گئی اور انگلی ٹوٹ گئی اور باقی گھاؤ جسم پر تھے جس پر بے ہوشی کا غلبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی گھائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کا غلبہ تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر اس طرح الٹے قدموں پیچھے ہٹے کہ جب کبھی مشرکین میں سے کوئی ملتا تو وہ اس سے لڑتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں لے گئے اور سہارے سے بٹھا دیا۔ غزوہ احد اور جانباز اور وفادار صحابیوں رضی اللہ عنہ کا ورنن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد جب خالد بن ولید نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو چند صحابہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جن کی سنکھیا زیادہ سے زیادہ 30 تھی۔ کفار نے شدت کے ساتھ اس مقام پر حملہ کیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ ایک کے بعد ایک صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے لگے۔ علاوہ شمشیر زمانوں کے تیر انداز اونچے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا تیر مارتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن اس وقت بے تحاشا تیر مارتے تھے، اس وقت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو قریش میں سے تھے اور مکہ کے مہاجروں میں شامل تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن سب کے سب تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف پھینک رہا ہے، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ تیر کے بعد تیر جو نشانہ پر گرتا تھا وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر گرتا تھا، پرنتو جانباز اور وفادار صحابی اپنے ہاتھ کو کوئی حرکت نہیں دیتا۔ اس طرح تیر پڑتے گئے اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ زخموں کی شدت کی وجہ سے بالکل بیکار ہو گیا اور صرف ایک ہاتھ ہی ان کا باقی رہ گیا۔ سال بعد اسلام کی چوتھی خلافت کے زمانے میں جب مسلمانوں میں خانہ جنگی واقع ہوئی تو کسی دشمن نے تانا کے طور پر طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا، ٹنڈا، ہاتھ تمہارا کام نہیں کر رہا۔ اس پر ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ٹنڈا ہی ہے، پرنتو کیسا مبارک ٹنڈا ہے، تمہیں معلوم ہے طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی حفاظت میں ٹنڈا ہوا تھا۔ احد کی جنگ کے بعد کسی شخص نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تب جب تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر گرتے تھے تو کیا آپ کو درد نہیں ہوتا تھا؟
اور کیا آپ کے منہ سے اف نہیں نکلتا تھا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اتر دیا، درد بھی ہوتا تھا اور اف بھی نکلنا چاہتی تھی، لیکن میں اف کرتا نہیں تھا، تا ایسا نہ ہو اف کرتے وقت میرا ہاتھ ہل جائے اور تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ گرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جان نثاروں میں سے ایک تھے جنہوں نے بڑی بہادری اور وفا کا پردرشن کیا۔ عائشہ بن سعد نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے ارتھات دشمنوں نے پلٹ کر حملہ کیا تو میں ایک طرف ہو گیا، میں نے کہا ان کو خود سے ہٹا دوں گا، یا تو میں خود نجات پا جاؤں گا اور یا میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو اچانک میں نے سرخ چہرے والے شخص کو دیکھا، قریب تھا کہ مشرکین ان پر غالب آ جائیں، تو اس نے اپنا ہاتھ کنکریوں سے بھر کر ان کو مارا، تو اچانک میرے اور اس شخص کے مدھے مقداد آ گئے، تو میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے مجھے کہا، سعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تجھے بلا رہے تھے۔ میں کھڑا ہوا اور مجھے ایسا لگا گویا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میں تیر چلانے لگا، اور میں کہتا کہ اللہ تیرا تیر ہے، تو اس کو اپنے دشمن کو مار دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تو سعد کی دعا قبول کر لے، اللہ سعد کے نشانوں کو درست کر دے، اے سعد تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں۔ سعد کہتے ہیں کہ ارتھات یہ واقعہ ورنن کر رہے ہیں کہ اس طرح میں کر رہا تھا، لیکن اس وقت نظارہ ایسا تھا کہ مجھے لگتا ہے کوئی فرشتہ ہمارے بیچ میں آ گیا اور وہ بھی ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن اس وقت مجھے کسی نے بتایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لگتا ہے کہ مختلف کشفی حالتیں لوگوں میں تھی، یہ پھر حقیقت تھی، لیکن آخر میں یہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اس لیے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی تیر چلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ فرماتے، اللہ اس کے نشانوں کو درست کر دے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یہاں تک کہ جب میں نے اپنے ترکش کے تیر چلا کر فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر پھیلا دی اور مجھے ایک بغیر پیکان اور بغیر پر کے تیر دیا، اگر وہ دوسرے تیروں سے زیادہ تیز ہے۔ علامہ جوہری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس دن سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ غزوہ احد کے افسر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدم صحابہ رضی اللہ عنہ تھوڑے رہ گئے، اس وقت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے یوں لکھا ہے کہ سعد بن وقاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ تیر دشمن پر بہت تحاشا چلاتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، برابر تیر چلاتے جاؤ۔ سعد اپنی آخری عمر تک ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ ورنن کیا کرتے تھے۔ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ ایک روایت میں ورنن کرتے ہیں، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن اپنے ترکش سے تیر نکال کر میرے لیے بکھیر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ فدا کرنے کی دعا دیتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے غزوہ احد کے افسر پر فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، تیر چلاتے جاؤ، ہے بھرپور طاقتور جوان کے تیر چلاتے جاؤ۔ لیکن بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ تاریخ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا نام بھی ملتا ہے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فدا کا بی و امی، ارتھات تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی قربانی کا بھی ورنن ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی دجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، اس لیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جو تیر بھی آتا وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی کمر پر لگتا، وہ جھکے ہوئے کھڑے تھے اور سمجھ تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی کمر میں بے شمار تیر پیوست ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے یوں لکھا ہے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریر کو اپنے شریر سے چھپائے رکھا اور جو تیر یا پتھر آتا تھا اسے اپنے شریر پر لے لیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا، پرنتو انہوں نے اف تک نہیں کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بدن میں حرکت پیدا ہونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریر کا کوئی حصہ ننگا ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر آ لگے۔ پھر حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بھی مہان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے جنہوں نے احد کے دن ثابت قدمی دکھائی۔ اس روز انہوں نے موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر ڈٹے رہے۔ جب دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے مسلمان بکھر گئے تو اس دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہل کو تیر پکڑاؤ کیونکہ تیر چلانا اس کے لیے آسان ہے۔
پھر ایک مہیلا صحابیہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کا بھی ورنن ملتا ہے، جنہوں نے جنگ احد میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ یہ بہادری کے جوہر دکھانے والی بڑی باوفا جانثار صحابیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کا پورا نام عمارہ عمار مازینہ تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کا نام نصیبہ تھا۔ نصیبان ان کا اصل نام ہے۔ یہ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی پتنی تھی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا ورنن کرتی ہیں کہ غزوہ احد کے اوسر پر میں یہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ بھی تھا جو میں نے زخمیوں کو پلانے کے لیے ساتھ لے لیا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے مدھے میں تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، ارتھات جنگ کا شروع کا حصہ تھا۔ پھر اچانک صحابہ رضی اللہ عنہ افراتفری میں ادھر ادھر ہو گئی۔ وہی جو درہ چھوڑنے والے کا واقعہ ہے، اور مشرکوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ادھر مشرکوں نے چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں کھڑی ہو کر جنگ کرنے لگی۔ میں تلوار کے مادھیم سے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روک رہی تھی، ساتھ ہی میں نے کمان سے تیر بھی چلا رہی تھی، یہاں تک کہ میں خود بھی گھائل ہو گئی۔ ان کے کندھے پر بہت گہرا گھاؤ لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے گھائل کیا، تو انہوں نے کہا ابن قیمہ نے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ ورنن کرتی ہیں کہ جب اچانک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تتر بتر ہو گئے، وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نشاندہی کر دو، کیونکہ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو کہ میں نہیں بچا، ارتھات یا تو آج وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ وہ جب قریب آیا تو کہتی ہیں کہ میں نے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکا۔ اس وقت اس نے مجھ پر حملہ کر کے یہ گھاؤ لگایا۔ یہ جو کندھے کا گھاؤ پوچھ رہے ہونا، یہ اس نے مجھے لگایا ہے۔ میں نے اس پر کئی وار کیے، پرنتو وہ خدا کا دشمن 2 زرے پہنے ہوئے تھا۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کے اوسر پر نصیبہ، ان کے پتی حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے خبیب اور ابو عبداللہ سب کے سب جنگ کے لیے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم گھر والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانوں میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، حضرت عمارہ ارتھات نصیبان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہ ان کو جنت میں میرے رفیق اور ساتھی بنا۔ اسی وقت حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں کچھ مجھ پر کیا گزرتی ہے، یہ دعا مجھے مل گئی، میرے لیے بہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ احد کے دن میں دائیں یا بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا ان کو دیکھتا تھا کہ میری حفاظت کے لیے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے 12 گھاؤ آئے، جن میں نیزے کے گھاؤ بھی تھے اور تلوار کے بھی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے اس طرح لکھا ہے کہ ایک مسلمان مہیلا جس کا نام عمارہ تھا، تلوار ہاتھ میں لے کر مارتی کاٹتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اس وقت عبداللہ بن قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمان مہیلا نے جھٹ آگے بڑھ کر وہ وار اپنے اوپر لے لیا، پھر تلوار تول کر اس پر اپنا وار کیا، پرنتو وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے مرد تھا اور یہ کمزور عورت اس وار کاری نہ پڑا، اور ابن قیم درراتا ہوا مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو روکتے روکتے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور پہنچتے ہی زور سے اور بے دردی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر وار کیا کہ صحابی رضی اللہ عنہ کے دل دہل گئے۔ جانثار طلحہ رضی اللہ عنہ نے لپک کر وہ وار اپنے ننگے ہاتھ پر لیا، پرنتو ابن قیمہ کی تلوار ان کے ہاتھ کو کاٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر پڑی۔ گھاؤ خدا کے فضل سے نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تلے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اور وار کا زور بھی طلحہ کی جانثاری سے کم ہو چکا تھا، پرنتو اس صدمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر نیچے گرے اور ابن قیمہ نے پھر خوشی کا نعرہ لگایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے۔ ابن قیمہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے خوشی کا نعرہ لگاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور اپنی سوچ میں یہ سمجھا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے، پرنتو جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا لیا، اور یہ معلوم کر کے کہ مسلمانوں کے اداس چہرے خوشی سے چمک اٹھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہے۔ اب آہستہ آہستہ لڑائی کا زور بھی کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ایک تو کفار اس اطمینان کی وجہ سے کہ کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں،
اور اس لیے انہوں نے لڑائی کی طرف سے توجہ ہٹا کر کچھ تو اپنے مقتولین کی دیکھ بھال اور کچھ مسلمان شہیدوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کی طرف پھیر لی، اور دوسری طرف مسلمان بھی اکثر منتشر ہو چکے تھے۔ جنگ میں ابو سفیان کے ساتھ مکالمے کا ورنن ملتا ہے اور قریش کس طرح واپس ہوئے۔ غزوہ احد کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے تو کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے۔ اس لیے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اسے اتر دینے سے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ارتھات ابو بکر ہے؟ پھر 3 بار پوچھا، کیا ان لوگوں میں ابن خطاب ارتھات عمر ہے؟ پھر وہ ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو تھے وہ تو مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر سکے اور بولے، اللہ کے دشمن، باخدا تم نے جھوٹ کہا ہے، جن کا تم نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں۔ جو بات ناگوار ہے اس میں بھی ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ابو سفیان بولا، یہ مارکا بدر کے مارکا کا بدلہ ہے۔ لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی فتح ہے۔ تم لوگوں میں کچھ ایسے مردے پاؤ گے جن کے ناک کان کاٹے گئے ارتھات مسلح کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا لیکن میں اسے برا بھی نہیں سمجھتا۔ پھر اس کے بعد وہ یہ پنکتیاں پڑھنے لگا، اول الحبل اول الحبل، حبل کی جائے حبل کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب اسے اتر نہیں دو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اب اسے اتر نہیں دو گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم کیا اتر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی بلند ہے اور بڑی شان والا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، عزا نامی بت ہمارا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا تم اسے اتر نہیں دو گے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا سہایک ہے اور تمہارا کوئی سہایک نہیں۔ کے بعد ابو سفیان نے پکار کر مسلمانوں سے کہا کہ اگلے ورش میدان بدر میں ہم تم سے پھر ملیں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک شخص سے فرمایا، کہہ دو کہ ہاں ہمارا تمہارے ملنے کا وعدہ رہا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ ادھر مسلمان اپنی مرہم پٹی میں وسط تھے، ادھر دوسری طرف ارتھات نیچے میدان جنگ میں مکہ کی قریش مسلمان شہیدوں کی نعشوں کی نہایت بے دردانہ طور پر بے حرمتی کر رہے تھے۔ مسلح کی وہ شایانہ رسم پوری وحشت کے ساتھ ادا کی گئی اور مسلمان شہیدوں کی نعشوں کے ساتھ مکہ کے خونخوار درندوں نے جو کچھ بھی ان کے دل میں آیا وہ کیا۔ قریش کی عورتوں نے مسلمانوں کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہار پہ روئے اور پہنے۔ ابو سفیان کی پتنی ہندہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر نکال کر چبا گئی، ادیشیہ بقول سر ولیم اور مسلمانوں کی نعشوں کے ساتھ۔ قریش نے نہایت وحشیانہ سلوک کیا اور مکے کے سردار دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش میدان میں تلاش کرتے رہے اور اس نظارے کے شوق میں ان کی آنکھ ترس گئی، پرنتو جو چیز کی نہ پانی تھا نہ آنکھیں ترس گئی، پرنتو جو چیز کی نہ پانی تھی نہ پائی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ اس تلاش سے مایوس ہو کر ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ لے کر اس درہ کی طرف بڑھا جہاں مسلمان جمع تھے اور اس کے قریب کھڑے ہو کر پکار کر بولا، مسلمانوں کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اتر نہ دے۔ اس لیے سب صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کا پوچھا، پرنتو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے دین کسی نے اتر نہیں دیا، جس پر اس نے بلند آواز سے فخر کے لحاظ میں کہا کہ یہ سب مارے گئے ہیں، کیونکہ یدی وہ زندہ ہوتے تو اتر دیتے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور وہ بے اختیار ہو کر بولے، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کہتا ہے، ہم سب زندہ ہیں اور خدا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ذلیل کرے گا۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پہچان کر کہا، عمر سچ سچ بتاؤ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ہاں، خدا کے فضل سے وہ زندہ ہے اور تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کس قدر دھیمی آواز میں کہا، تو پھر ابن قیامہ نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نہایت بلند آواز سے پکار کر کہا، اول الحبل، ارتھات ہے حبل تیری بلندی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خیال کر کے خاموش رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روکا تھا نا، پرنتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نام پر تو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے، اب خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بت کا نام آنے پر بے تاب ہو گئے اور فرمایا، تم اتر کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتر دیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، ارتھات بلندی اور بزرگی کیول اللہ تعالیٰ کی کو حاصل ہے۔ ابو سفیان نے کہا لا نل عزا والعزا لکم، ہمارے ساتھ عزا اور تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، عزا کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہمارا سائق ہے اور تمہارے ساتھ کوئی سائق نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کیا، لڑائی ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے جو کبھی چڑھتا اور کبھی گرتا ہے، یہ دن بدر کے دن کا بدلہ سمجھو اور تم میدان جنگ میں ہمیشہ لاشیں پاؤ گے جن کے ساتھ مسلح کیا گیا ہے۔ میں نے اس کا حکم دیا، پرنتو جب مجھے اس کا علم ہوا تو مجھے اپنے آدمیوں کا یہ فعل کچھ برا بھی نہیں لگا، اور ہمارے اور تمہارے مدے اگلے ورش انہی دنوں میں بدر کے مقام پر پھر جنگ کا وعدہ رہا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے دین اتر دیا کہ اب بہت اچھا یہ وعدہ رہا۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتر گیا، اور پھر جلد ہی لشکر قریش نے مکہ کی راہ لی۔ آپ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش قواس افسر پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا، اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کا راستہ تو بہرحال ان کے لیے کھلا تھا، پرنتو خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ قریش کے دل باوجود اس طرح کے اندر ہی اندر مرعوب تھے۔ انہوں نے اسی غلبہ کو غنیمت جانتے ہوئے جو احد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا، مکہ کو جلدی لوٹ جانا ہی اچت سمجھا، پرنتو بھائی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ساودانی کے خیال سے فوراً 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شامل تھے، تیار کر کے لشکر قریش کے پیچھے روانہ کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عام اتہاس کر یوں ورنن کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ یا کچھ روایت کی درشٹی سے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو قریش کے پیچھے بھجوایا، اور اس نے فرمایا کہ اس بات کا پتہ لاؤ کہ لشکر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر قریش اونٹوں پر سوار ہے اور گھوڑوں کو خالی چلا رہا ہو تو سمجھنا کہ وہ مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، مدینہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا ان کی نیت ٹھیک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینہ کا رخ کرے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینہ پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملہ کا مزہ چکھا دیں گے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ادھین گئے، اور بہت جلد یہ خبر لے کر واپس آ گئے کہ قریش کا لشکر مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھائل ہو کر بے ہوش ہونے اور اس کے بعد کے واقعہ کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف میدان میں وہ آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو گئے۔ بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہونا شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ جب دامن کو میں بچا کچا لشکر کھڑا تھا تو ابو سفیان نے بڑے جوش سے آواز دی اور کہا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا اتر نہیں دیا تا ایسا نہ ہو کہ دشمن حقیقت حال سے واقف ہو کر حملہ کر دے اور گھائل مسلمان پھر دوبارہ دشمن کے حملہ کا شکار ہو جائے۔ جب اسلامی لشکر نے اس بات کا کوئی اتر نہیں دیا اور ابو سفیان کو یقین ہو گیا اس وقت اس کا خیال درست ہے، اس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ کوئی اتر نہ دے۔ ابو سفیان نے آواز دی ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مار دیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ جو بہت جوشیلے آدمی تھے، انہیں اس کے اتر میں یہ کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہیں، تمہارا مقابلہ کے لیے تیار ہیں، پرنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمان کو تکلیف میں مت ڈالو اور خاموش رہو۔ اب کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے سنستھاپک کو بھی ان کے دائیں بائیں بازو کو بھی ہم نے مار دیا۔ اس پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا یا اولو الحبل، اولو الحبل ہمارا معزز بت حبل کی شان بلند ہو، اور اس نے آج اسلام کا خاتمہ کر دیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے موت کے اعلان پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے تا ایسا نہ ہو کہ گھائل مسلمانوں پر پھر کفار کا لشکر لوٹ کر حملہ کر دے، مٹھی بھر مسلمان اس کے ہاتھوں شہید ہو جائیں۔ اب جب ایک واحد کی عزت کا پرشن پیدا ہوا، شرک کا نعرہ میدان میں مارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بے تاب ہو گئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جوش سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تم لوگ اتر کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و جل، اللہ اعلیٰ و جل۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ حبل کی شان بلند ہے، یہ جھوٹ ہے تمہارا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی معزز ہے اور اس کی شان والا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی۔ اس دلیرانہ اور بہادرانہ اتر کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا ہوا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس اتر کے خاک میں مل گئیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی بھر گھائل مسلمان کھڑے ہوئے تھے جن پر حملہ کر کے ان کے مار دینے کا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل اسمبھو تھا، وہ دوبارہ حملہ کرنے کا ساہس نہیں کر سکے، اور جس قدر فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکہ کے اس سے واپس چلے گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مختلف زاویوں سے اس واقعہ کو مختلف جگہوں پر ورنن فرمایا جو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ورنن کروں گا۔ اس وقت جیسا کہ میں عموماً دعاؤں کے لیے کہتا ہوں، فلسطینیوں کی عمومی حالات کے لیے دعا جاری رکھیں۔ سنا ہے شاید غزہ میں تو جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے، شاید اسرائیل حکومت بھی کچھ حد تک مان جائے، لیکن لبنان کی سرحد کے ساتھ جنگ بھڑکانے کی سمبھاونا زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کا اثر جو ہے ویسٹ بینک کے فلسطینیوں پر بھی ہوگا۔ مغربی حکومتوں نے انصاف کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ اب تو ان کے اپنے لکھنے والے مزید کھل کر لکھنے لگ گئے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ امریکہ کے لیڈر صرف اپنی معاشیت بہتر کرنے کے لیے ان جنگوں کا ہوا دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی آمد بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کے اسلحہ کے کارخانے زیادہ پیداوار دے رہے ہیں۔ اب تو ان کو اپنے تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے اس جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا میں فساد پھیل رہا ہے۔ یہ نتیجہ جانتے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ احمدی بہرحال اپنی دعاؤں سے اور سمپرکوں سے تباہی سے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پچھلے دنوں یہ خبر بھی تھی کہ یوں ان کی مدد کرنے والے جو ایجنسی ہیں امریکہ اور UK اتیادی نے انہیں مالی مدد دینا بند کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے۔ ان کے 11 یا 12 لوگ حماس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے یہ ظلم کی فلسطینیوں کی مدد نہ کریں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ اگر مغربی ملکوں نے مدد بند کر دی تو یہ کوئی خبر نہیں آ رہی کہ تیل کی دولت رکھنے والے مسلمان دیشوں نے یہ اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہم یہ مدد کریں گے، کیونکہ UNO جیسے نے تو اعلان کیا کہ اگر مدد نہیں ملی تو فروری کے بعد ہم کوئی ایڈ نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان مسلمان ملکوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے فساد ختم ہو۔ اب ایران کے ساتھ بھی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اسی طرح یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک ہمارے مخلص احمدی کی وہاں قید یا نظر بندی کے دوران علاج صحیح نہ ہونے کی صورت میں وفات بھی ہو گئی۔ تفصیلات تو مشکل سے ہی ملتی ہیں، بہرحال ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشکلات میں گرفتار ہیں۔ مزید تفصیلات ملنے پر انشاءاللہ مرحوم کی آپ پھر نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے سیاسی مفاد کے لیے ہمیشہ احمدیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح کچھ شدت پسند تنظیموں سے بھی جماعت کا خطرہ ہے۔ جماعت کو، افراد جماعت کو تو ہر جگہ دوہرا خطرہ ہے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے۔ روا اور باقی شہروں کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، شہری کے شر ان پر الٹائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ملک میں احمدیوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ دنیا اس حقیقت کو پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں۔ ان کی باقی بقا اسی میں ہے کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کے بھیجے ہوئے کو مانے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر